آج رؤیت ہلال کے یقین ہو جانے کے بعد عمل نماز کے عنوان تقریباً یہ اعمال 1920 بیان کیے گئے آج کی رات. اگر رؤیت ہلال ثابت آج کی رات کی نماز اول شب کی بات کر رہا ہوں. یہ نماز 2 رکعت اول شب ماہ رمضان کہ سورے کی تلاوت اگر کوئی زیادہ کرے، اکثر کرے، بار بار کرے، بار بار کیسے کرے، اس کی تلاوت کا ثواب امام فرما رہے کہ جو شخص اس کی تلاوت زیادہ کرے گا پروردگار کی تلاوت انسان کے رزق میں اضافہ کر دیتی ہے. جتنا زیادہ پڑھیے اتنا زیادہ رزق ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ مسائل سے ابتدا کر رہے ماہ رمضان کے استقبال کے عنوان سے، اور استقبال کے ساتھ ساتھ اہل ایمان میں اب ایک شوق اور ذوق آگے بڑھ رہا ہے. عمرہ رمضانیہ. عمرہ رمضانیہ کی اہمیت کیا ہے، اور آیا عمرہ رجبیہ کے علاوہ اس ماہ مبارک کا عمرہ انسان اگر انجام دے تو ثواب کیا ہے، اور انجام دینے سے پہلے کن مسائل سے آگہی لازم ہے. اتنا آسان کر دیا سرزمین حجاز کی حکومت نے عمرے کو، الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ ہر انسان صبح چاہے شام کو چلا جائے اور شام کو چاہے تو رات کو پہنچ جائے. یعنی اب مشکل نہ رہی مگر مشکل بڑھ گئی. اس لیے اب وہ قافلے کا انتظار نہ رہا، اب وہ علماء کا ساتھ نہ رہا، اب مسائل کے سمجھنے کا وقت نہ رہا. احرام کہاں سے پہننا ہے، احرام پہننا ایک مسئلہ، اور اس سے بڑا مسئلہ احرام اترے گا کیسے. چادر باندھنا بھی آسان ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ چادر کو اتار کے عام لباس پہننا بھی آسان ہے، مگر شرعی اعتبار سے میقات کی تلاش اور میقات سے پہلے نظر شرعی کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں کہ جتنے آسان سمجھے جا رہے ہیں. تو آئیے پہلا مسئلہ، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ، آپ نے ماہ مبارکہ رمضان میں عمرہ کیا کہ نہیں کیا؟ شاید شیعہ سنی تواریخ کے لحاظ سے آپ کو جواب ملے گا نہیں. کہ اللہ کے حبیب نے جو عمرے انجام دیے وہ تقریباً سارے عمرے یا تو رجب کے عنوان سے، یا ذی قعدۃ الحرام کے، یا شوال کے عنوان سے. بہرحال عمرے کی تاریخ پڑھنے کا موضوع نہیں ہے، صرف پہلا مسئلہ اللہ کے حبیب نے احرام باندھنے کے لیے میقات بتایا کہ نہیں بتایا. آیا شارجہ سے، دبئی سے، ابو ظہبی سے، یا کسی اور ریاست سے، یہاں کی ریاستوں میں سے کیا براہ راست مکے جایا جا سکتا ہے عمرے؟ جواب جی نہیں، جب تک کہ میقات پر پہنچ کر آپ احرام نہ باندھ لیجئے. اور میقات اگر راستے میں نہ آتا ہو تو راستہ کیا ہے؟ ویسے تو میقات تک جانا بہت اچھی بات، لیکن اگر میقات راستے میں نہ آتا ہو، وقت مختصر ہو، جانا آپ کے لیے عبادت کا عنوان بن رہا. بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید مکۃ المکرمہ پہنچ کر وہ جو میقات ہے، سارے میقات برابر نہیں ہیں، کچھ مکے والوں کے لیے ہیں تو ان کے لیے چھوڑ دیجئے. آپ مکے والے نہیں ہیں، مکے والوں کی میقات الگ. ہاں، اگر آپ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد مکے میں پھر اور عمرے کرنا چاہیں قیام کرتے ہوئے، تو پھر آپ کے لیے ان میقات پر جا کر احرام پہننے کی اجازت ہے. تو خلاصتاً پہلا مسئلہ آج وہ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر آپ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے میقات کا مسئلہ آئے گا. میقات مسجد تنعیم نہیں ہے، اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے، مسجد عمرہ بھی کہتے، آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ باہر سے مکے میں داخل ہونا چاہتے، آپ کے لیے میقات جوفہ، یا میقات مسجد شجرہ. اگر مدینہ روٹ سے آ رہے ہیں تو مسجد شجرہ، اور اگر یہاں جدہ روٹ سے جا رہے ہیں تو میقات الجوفہ، یعنی کہ وہی میقات جہاں سے قریب ہے غدیر خم کا میدان. ولایت کی خوشبو تو وہاں سے بھی آ رہی ہوا. البتہ اس خوشبو کو سونگنے جانے کے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں مولانا راستہ ایسا بتائیے کہ مکے پہنچ کے آرام پہن لیں. جواب جی نہیں. اگر آپ میقات نہیں جا سکتے تو میقات سے پہلے نظر شرعی کر کے آپ نے آرام پہننا. نظر شرعی کا مطلب اللہ سے ایک ایگریمنٹ، اللہ سے ایک عہد ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں. للہ علیہ ان احرم، میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ احرام پہنوں گا قبل المیقات. مثلاً میقات سے پہلے کہاں سے؟ یا تو مطار دبئی، یا مطار شارقہ، یا کسی اور علاقے کا نام آپ کی زبان پر آئے. ورنہ جدہ ایئرپورٹ، آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے جدہ ایئرپورٹ سے بھی
اب آئیے آج کے ان دو مسئلوں کے بعد کا تعلق مناسک عمرہ سے تھا. آپ کی خدمت مقدس میں نے 3 آیات کی تلاوت. ان 3 آیات کی تلاوت کا ترجمہ کرنے سے پہلے، ان 3 آیات کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے، آج رؤیت ہلال کے یقین ہو جانے کے بعد کچھ اعمال بیان کیے گئے. ان اعمال میں سے ایک عمل دعا کی شکل میں، دوسرا عمل غسل کے عنوان میں، اور تیسرا عمل نماز کے عنوان. تقریباً یہ اعمال 19 اور 20 بیان کیے گئے آج کی رات کے، اگر رؤیت ہلال ثابت. ان سارے اعمال میں ایک عمل آپ کی خدمت میں نماز کے حوالے سے. آج کی رات کی نماز اول شب کی بات کر رہا ہوں. یہ نماز 2 رکعت اول شب ماہ رمضان، اور نماز ایسی مشکل نماز ہے. یہ 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الانعام کی تلاوت. سورہ مبارکہ الانعام اگر یاد نہیں ہے تو انعام کیسے ملے گا؟ کوئی بات نہیں، دیکھ کے پڑھ لیجئے. اور شاید دیکھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے غلط پڑھنے سے. اور اگر کھڑے رہ کے پڑھنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قیام شروع کریں قیام کے ساتھ، اور جب الحمد مکمل کر لیں تو سورہ انعام پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے. جب سورہ انعام مکمل کر لیں پھر کھڑے ہو جائیے، پھر حالت قیام سے رکوع میں جائیے، پھر سجود میں. اسی انداز سے 2 رکعت مکمل کیجئے. ایک عمل آج کی رات کے حوالے سے رؤیت ہلال کے ثابت ہو جانے کے بعد. دوسرا عنوان دعا کا. تو دعا کے عنوان میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک. اکرمنا بک، حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں عزت بخشی، جس نے ہمیں مکرم کر دیا. بک، تیرے ذریعے سے. تو کون؟ ایھا الشہر المبارک، اللہ کے رسول نے ماہ مبارک رمضان سے براہ راست گفتگو کی ہے. بالکل وہی انداز جو امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا میں اور ماہ رمضان کے وداع میں امام معصوم نے ماہ رمضان سے کیسے کلام کیا، ایسے اللہ کے حبیب نے ماہ مبارک رمضان سے کلام کیا، مگر دعا کے ساتھ. الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک وقونا، پروردگار پس ہمیں توانائی عطا فرما اس پر، قیام پر اور تلاوت کتاب خدا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما دے. یہ اس دعا کی ابتدا ہے. اور واقعاً اگر دعا انسان سمجھ کے پڑھے تو کمال اور ہوتا ہے، ورنہ زبان تو معصوم کی زبان کا ساتھ دیتی ہے مگر دل معصوم کے دل کا ساتھ نہیں دے پاتا. کہ ہم سمجھ نہیں پاتے معصوم نے جو پڑھا تھا اس کا مفہوم. اس لیے آپ کی خدمت میں یہ دعا کے چند جملے ماہ مبارک کے استقبال کے حوالے سے. اور اس کے بعد تیسرا عمل غسل، اول شب کا غسل. کیا بہترین عنوان ہے. جب دنیا میں آئے تو غسل نومولود کیا، ہم نے نہیں کیا، لوگوں نے ہمیں دیا. اور اب جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہو رہا ہے اس میں داخلے کا ایک غسل ہے اول شب، تاکہ خداوند عالم میرے اور آپ کے گناہوں کو اس طرح سے دھو دے کہ پاک اور پاکیزہ ہو کر خدا کے مہینے میں داخل ہو جائیں. اور اس کے بعد آپ کی خدمت مقدس میں تیسرا مسئلہ مکمل ہوا، اور سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے پہلا مسئلہ کہ روزہ جسم کے لیے کیسا ہے، دوسرا مسئلہ روزہ روح کے لیے کیسا ہے، تیسرا مسئلہ روزہ میرا کیسا ہے. تو پہلا مسئلہ روزہ جسم کے لیے کیسا ہے. دنیا کہے تو کہے کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے. جو طبیب نفوس انسانیت ہے، جو حکیم پروردگار عالم کا نبی ہے، اس کے الفاظ ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. روزے سے پہلے یوں تھے، روزے کے بعد صحت مند ہو جاؤ. اس کے الفاظ ہیں، اس کے الفاظ ہیں، جس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے کائنات. اللہ کا حبیب وہی، مولا کائنات کا مولا وہی، جس کے صدقے میں خدا نے کائنات بنائی. اس کے الفاظ، روزہ رکھیے صحت مند ہو جائیے. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں اور آپ چونو چران کرتے تو شریعت نے کہا اگر بیمار ہو اور بیماری سے روزہ بڑھ جاتا ہو تو ٹھیک ہے، بعد میں قضا پوری کر لینا. اگر ابھی نہیں رکھ سکتے
تب بھی روزے سے فرار اختیار مت کرنا. ہاں اگر اس کے بعد بھی امکان نہ رہے تو پھر پورے سال بھر اگر امکان نہ رہے اور صحت کی امید کوئی نہ ہو تو پھر فدیہ دے کر کم از کم ثواب روزہ تو حاصل کر لینا. روزہ جسم کے لیے، روزہ روح کے لیے بہترین تربیت. اللہ اکبر. یعنی میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے سمجھتا تھا شیطان طاقتور ہے، شیطان جو چاہے مجھ سے کروا سکتا ہے. ماہ رمضان نے مجھے بتایا کہ میں طاقتور ہوں. 11 مہینے وہ حرام بھی کھلا سکتا ہے، اس ایک مہینے میں حلال سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. طاقتور کون ہوا؟ رکنے والا یا وسوسے ڈالنے والا؟ آپ کے میرے لیے ماہ رمضان روح کے حوالے سے بہت اہم. روزہ انسان کی روح کو توانائی بخشتا ہے. اور آئیے اس کے بعد روزے کی اقسام میں 3 قسمیں روزے کی. میرا اور آپ کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سن لی. فرماتے صوم القلب خیر من صوم اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن. مولا نے روزے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک صوم القلب، ایک صوم اللسان، ایک صیام البطن. اور امام نے ابتدا کی افضل سے اور آخر میں انتہا کی سب سے کم ترین پر فرمایا سب سے افضل ہے روزہ قلب. اس کے بعد ہے روزہ افضل روزہ لسان، زبان کا روزہ. اس کے بعد آخر میں ہے اچھا روزہ بطن. روزہ بطن کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے. عوام کا روزہ. عوام کا روزہ مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو روکنے کا نام، مگر خدا کی خوشنودی کے لیے. تب یہ روزہ ہے. 9 چیزیں یا 8 چیزیں جیسے جیسے مراجع الزام نے فہرست کو بیان کیا آپ کے علم میں موجود ہے کہ اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے روکیے تو آپ کا روزہ بطن ہے، پیٹ کا روزہ ہے. اور پھر اگر اپنے آپ کو با روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فَإِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَإِذَا صُمْتَ. اور اگر تو روزے سے ہے، آپ اگر روزے سے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی بصارت اور آپ کی سماعت بھی روزے سے ہو. آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے اور کانوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے اور مولا کے فرمان کے لحاظ سے زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے. تو اگر شکم کو روکا مبتلات روزہ سے تو عوام کا روزہ ہے. اور اگر تمام تر منہیات سے خدا کی منع کی ہوئی باتوں سے آنکھوں کو روکا کہ دیکھے نہیں، کانوں کو روکا کہ سنے نہیں، زبان کو روکا کہ بولے نہیں، تو یہ خاص روزہ ہے. اور اگر تیسرا مرحلہ روزہ قلب، جہاں غیر خدا کا کوئی خیال ہی دل میں نہ آنے پائے، وہ روزہ خاص الخاص ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 3 قسمیں میں نے کیوں بیان کی ہیں. قبلہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ آپ بتائیے ہم اور آپ ابھی کون سے روزے پہ کھڑے ہوئے؟ صلوات پڑھے محمد والے. اور اس سے ہی بڑا جہاد سمجھتے ہیں کہ روزہ بطن ہی مکمل کر لے. اس لیے خدا سے اپنے حق میں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اس سال ماہ مبارک رمضان میں خدا مجھے اور آپ کو عوام کے روزے سے نکل کر کم از کم خواص کے روزے تک تو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا تو ہو کہ اس سال کوئی خاص بات ہو، شاید کہ ظہور امام ہو جائے، روز روز کا قصہ تمام ہو جائے تو امام کا ظہور اور ہم عوام میں کھڑے ہوئے ہوں. ہمیں تو خواص میں ہونا چاہیے. لہذا اس دعا کے ساتھ آئیے آپ کی خدمت مقدس میں جن 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اب ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور پس منظر. اس سال آپ کی خدمت میں پہلے 10 دنوں کے لیے جس سورے کا انتخاب کیا گیا ہے اس سورے کا نام ہے سورۃ الجن. اور اس کے بعد اگلے 10 دن کے لیے جو انتخاب انشاءاللہ خدا نے حیات اور صحت و عافیت بخشی تو سورہ ملائکہ، جس کو سورہ فاطر بھی کہا جاتا. اور تیسرے اور آخری عشرے کے لیے سورہ مبارکہ سجدہ. جن، ملائکہ اور سجدہ
یہ 3 عنوانات الگ الگ. آئیے پہلا عنوان سورۃ الجن. پورے قرآن مجید میں سورہ جن کی اہمیت کیا ہے؟ بڑا اچھا سا نشان ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہو جائے گا اگر میں کہوں اس کا سورہ نمبر ہے 72. تو نہ 71 نہ 73 نہ 73 نہ 72، آپ کو 72 ایسے یاد رہیں گے جو جوڑ دیں انہیں 72 کہتے ہیں. تو نمبر بھی یاد رہے گا اور سورہ کا نام بھی یاد رہے گا، سورۃ الجن. اور اب آئیے اس سورہ جن کی آیات کی تعداد 28 ہے. ان 28 آیات کی تلاوت کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ یہ پورے قرآن کی تلاوت سے ہٹ کر پھر یاد دلاؤں آپ کو کہ اس پورے ماہ مبارک میں پورا قرآن اول سے آخر پڑھنا یہ الگ موضوع ہے، اور سورہ کر کے پڑھنا یہ الگ موضوع. تو بہتر یہ ہے کہ پورا قرآن اول سے آخر پڑھیں، اس کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو عنوانات کے تحت میں پڑھیں، ٹاپکس کے اعتبار سے پڑھیں. اور اگر ہو سکے تو سورہ مکمل کر سکتے ہیں سورہ جن. تو کیا ثواب ملنے والا ہے سورہ جن کی تلاوت کا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص بھی سورہ جن کی تلاوت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں جتنے افراد جن کہ جنہوں نے پیغمبر کی تصدیق کی ہے اور جتنے افراد جن جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی ہے، ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب خدا سورہ جن کی تلاوت کرنے والوں کو عطا کرے گا. گھبرائیے نہیں، سورہ جن پڑھنے سے جن نہیں آنے والے. بہت سارے مسائل ہو سکتا ہے اس عنوان میں آ جائیں کہ جو مشہور عوام کے درمیان ہیں، آیا روایات میں ان کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے. مگر سورہ جن پر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ سورہ جن کی تلاوت اگر کوئی زیادہ کرے، اکثر کرے، بار بار کرے. بار بار کیسے کرے؟ کہ جب کبھی 4 قل پڑھیے، سورہ اخلاص ہو، کافرون ہو، فلق و ناس، تو 5واں قل ہے سورہ مبارکہ جن. قرآن میں 5 ایسے سورے جو شروع ہوتے ہیں لفظ قل سے، ان میں سے 5واں کہہ لیجئے ترتیب کے لحاظ سے پہلا ہے. اس کی تلاوت کا ثواب امام فرما رہے کہ جو شخص اس کی تلاوت زیادہ کرے گا پروردگار اس کو جنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے دھوکے سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے حملے سے محفوظ رکھے گا، اور خدا اسے محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور کرے گا. ادھر محفوظ ادھر محشور. محفوظ کس سے؟ جنوں سے. محشور کس کے ساتھ؟ محمد و آل محمد. تو سودا برا تو نہیں ہے. 28 آیتوں میں اگر خدا میرا اور آپ کا نام ڈال دے محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہونے والوں میں، تو سودا مہنگا تو نہیں ہے. ابھی الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس سودے کو ہلکا سمجھیں، مگر بہت بھاری سودا ہے. اگر کوئی انسان کہیں جانا چاہتا ہو، کسی جگہ اس کی کوئی مشکلات ہو، کوئی بہت ظلم کرنے والا کوئی بادشاہ ہو، جہاں جانا پڑ جائے، سورہ جن پڑھ کر جائے تو محفوظ رہے گا. سورہ جن کی تلاوت انسان کے رزق میں اضافہ کر دیتی ہے. جتنا زیادہ پڑھیے اتنا زیادہ رزق ملتا ہے. بہت تفصیل کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، آہستہ آہستہ مسائل آئیں گے. تو آئیے سورہ جن کے فضائل کے ساتھ ساتھ اب یہ پس منظر میں سورہ نازل کہاں پر ہوا؟ پورے قرآن میں پروردگار نے جنوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ جن کیا ہیں، ان کے اقسام کیا ہیں، ان کی بود و باش کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، یہ مسائل ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ. ابھی فی الحال پہلا مسئلہ کہ یہ سورہ نازل کہاں پر ہوا. ابن عباس کہتے ہیں ایک دن اللہ کے حبیب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے کہ بآواز بلند، مگر میں بہت سارے افراد کو پہچانتا ہوں کہ جو آہستہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مرد ہو کر بھی. صبح کی نماز آہستہ اتنا زور سے پڑھیے کہ اگر کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا سننا چاہے تو آپ کی الرحیم کی میم بھی سن لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا نہ ہو کہ رحمان کی نون تو واضح ہو، رحیم کی میم اندر رہ جائے. اسے کہتے ہیں بآواز بلند جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں نمازیں
اور اب تو ویسے ہی اس ماہ مبارک کی برکت سے پورا سال کوئی نماز فجر میں پابندی کر پاتا ہو نہ کر پاتا ہو، یہ ماہ رمضان تو ایسا ہے کہ یہ اس کا بغیر تو دم لیتا ہی نہیں۔ سحری بھی کیجئے، پھر اس کے بعد خدا کی عبادت بھی کیجئے۔ کتنا حسین ہو کہ سحری سے پہلے نماز شب ہو، سحری کے بعد نماز فجر ہو۔ تو ایک دفعہ خدا کو یاد کریں کھانے سے پہلے، ایک دفعہ یاد کریں کھانے کے بعد۔